آپ کو روبرو کر رہا ہوں جو صرف اور صرف مذہب اسلام قرآن کریم کے تعلق ہی سے نہیں بلکہ وہ سام وید ہو یا یجروید وہ دوسری کتابیں ہوں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی کوئی کتاب بڑی عمیق اور گہری نظر سے مطالعہ کرنے والی شخصیت جہاں سے وعظ و خطابت تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے اگلا کرتے ہیں میری مراد جامع علم و عرفان شہنشاہ فکر و تدبر میرے درس ساتھی رفیق محترم مفتی محمد طیب صاحب چترویدی حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ تم اپنے واعظ بننے کا عجب انداز رکھتے ہو خطیب العصر ہونے کا تمہیں اعزاز رکھتے ہو نہیں کہتا فقط ابن حسن زمانہ سارا کہتا ہے کہ تم فن خطابت ہونے کی ہنسی پرواز رکھتے ہو مفتی محمد طیب صاحب مسند خطابت پر جلوہ فروز الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أو علمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایکم برحمدتے ناستے نہنا ناستے کنشن ایکم اوم ادتیم مہی دیوسیہ سویتا پرستتی وسردیامان تسیتے بھکتی واساسیامہ समं कायश्रो ग्रीवं दार्यत्र चलं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वं दिशा चावलोकयन् If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father who will give you another helper who will stay with you forever. I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me. میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل مقصد بیان کا عمل کرنا اور کرانا ہے، اس لیے اصل بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عمل کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ رب کے قرآن کی حقانیت جو کہ مسلم ہے، ایگریڈ اپون ہے، کائنات کے اندر
اس کی حقانیت کا انکار کرنے والا متعصب ہی ہو سکتا ہے، ورنہ عقل سلیم، مائنڈیڈ پرسنالٹی اور اچھا ذہن رکھنے والا کوئی بھی ویکتی، کوئی بھی شخصیت، انڈیویجول پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ رب کے قرآن کا انکار کرے یا رب کے قرآن کی معجزانہ شان کا انکار کرے، ایسا کوئی نہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ رب کے قرآن کو محبت کی نگاہ سے پڑھتا ہے۔ غیر مسلم بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب کسی انسانی کلام سے تو نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کی اوقات نہیں ہے، انسان کی حیثیت اور وقت نہیں ہے کہ ایسا کلام اور ایسا قرآن لکھ سکے کہ جس میں اتنے سو سال ہو چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سو سال ہونے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی نقص کبھی نہ آیا، نہ زیر و زبر کا انتر آیا ہے، نہ ہی الفاظ کی کمی بیشی آئی ہے۔ دیگر کتابیں سب کے سب آپ دیکھیں، سائنٹیفک ٹرمنالوجی کے حساب سے آپ دیکھیں، اس کے اعتبار سے بھی بے شمار مذاہب کی کتابیں غلط اور رانگ پروف ہو چکی ہے، لیکن رب کے قرآن کو آج تک کوئی سائنس ایسا پیدا نہیں ہوا جو غلط ثابت کرے، اور ہم نے کبھی نہیں روکا کہ آپ رب کے قرآن کو نہ چھیڑو، رب کے قرآن کی بات نہ کرو، رب کے قرآن پر ریسرچ نہ کرو، رب کے قرآن کی آیات میں نہ گھسو، ہم نے نہیں روکا۔ ہم کہتے ہیں سائنس داں بھی آ جائیں، میتھمیٹیکل پرسنالٹی بھی آ جائیں، اسٹرونومیکل پرسنالٹی بھی آ جائیں، نیورولوجسٹ بھی آ جائیں، ڈاکٹر ماسٹر وکیل بھی آ جائیں، عالم علماء بھی آ جائیں، مفتیان کرام بھی آ جائیں، حفاظ کرام بھی آ جائیں، اس دنیا کا جو جتنا بڑا مائنڈ رکھنے والا، اپنے آپ کو عقل مند کہنے والا، ناسا کا سائنٹسٹ بھی آ جائے، اسرو کے سائنٹسٹ بھی آ جائیں، اس کائنات کی جتنی ایجنسیوں کے ہیڈ، مائنڈیڈ پرسنالٹی مانے جانے والے، وہ سارے کے سارے آ جائیں، تم سب کچھ کر لو گے، لیکن رب کے قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آج کا مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہتا ہے کہ میرا قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے۔ اس قرآن کریم کی نہ پہلے کوئی مثال تھی، نہ آج کوئی مثال ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایک بات ناپ تول کر کہی گئی ہے، اور ایسی کہی گئی ہے کہ انسان کا دماغ تو کیا، انسان کی جو بھی کانشسنس جس کو کہتے ہیں، یہ بھی حیران ہے، سب پریشان ہیں۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا تو پھیلایا جاتا ہے، اسلام کے خلاف پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کے قرآن کا چیلنج کیوں نہیں قبول کیا جاتا۔ رب کے قرآن نے عجیب و غریب بات کہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور ساری کائنات کے انسانوں، جناتوں اور ساری مخلوقات سنو، اگر تمہیں شک ہے اس رب کے قرآن میں، رب نے نازل کیا قرآن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمہیں شک ہے تو آ جاؤ اپنے شک کو پورا کر کے دکھا دو، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی ایک سورت بنا کر کے دکھا دو۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن بنا کر کے دکھا دو۔ 6236 آیات پر مشتمل موجودہ قرآن کریم، یہ نہیں فرمایا کہ 6236 آیات بنا کر کے دکھا دو، فرمایا کہ صاف طور پر کہا ایک سورت چھوٹی والی بنا کر کے دکھا دو۔ علماء فرماتے ہیں بسورت ان کے اندر تنوین قلیل کے لیے ہے، تقلیل کے لیے ہے، ای بسورت قلیلت، چھوٹی والی سورت وہ کون سی سورت نکلتی ہے؟ انا
आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तीन आयतों की एक सूरत है। सारी कायनात के इंसान मिलकर के एक ऐसी सूरत बना करके दिखा दो, हमारी मुखालफत करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब हमारा धर्म की किताब झूठी हो गई तो मेरी आपकी हैसियत क्या रह गई? बात ही खत्म हो जाएगी, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तुम जीते हम हारे, तुम जीते तुम बड़े हम छोटे, मसला ही खत्म। इस्लाम को मिटाना कितना आसान हो गया। इसके कुरान को गलत साबित कर दो, एक आधा कुरान तुम भी बना करके ले आओ। अजी कुरान छोड़ो, एक छोटी सी सूरत बना करके ले आओ, लेकर के तो आओ। अल्लाह ने कह तो दिया वदउ शुहदाकुम, बुलाओ अपने मददगारों को, सारे जिन्नातों को इकट्ठा करो, सारे इंसानों को इकट्ठा करो, पढ़े लिखे अनपढ़ को इकट्ठा करो, काले गोरों को इकट्ठा करो, जवान और बूढ़ों को इकट्ठा करो, छोटे बड़ों को इकट्ठा करो, मर्द औरतों को इकट्ठा करो। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, ला अल्लाह को छोड़ करके सारी मखलूकात को ले आ। और सामने चैलेंज है तो रब के कुरान के जैसी एक सूरत बना करके दिखा दे। तेरी औकात नहीं है तो उससे बड़े चले गए, तेरी औकात नहीं है तो उससे पहले चले गए, तेरी औकात नहीं है तो उससे पहले सोच कर चले गए, समझ कर चले गए, और ये कह कर के चले गए हमारे बस की बात नहीं है। किताबों में छोटा सा एक वाकया लिखा है। काबा शरीफ के ऊपर अशआर लिख करके लटका दिए जाते थे और कहा जाता था, एक बड़ा शायर आता था, लबीद इब्न आसम पता नहीं क्या नाम है, भूल गया मैं तो। एक शख्स आता था और आकर के वहां उन अशआर को देखता था। बहुत बड़ा शायर था, अरबी दां था, समझने समझाने वाला था। आजकल तो ऐसी अरबी जानते भी नहीं है, खास तौर से जो एतराज करते हैं वो तो नॉर्मल अरबी भी नहीं जानते हैं। फरमाते वो आया, रात में देखा जो अशआर सबसे ज्यादा गहराई और डीप हुआ करता था, गहरा हुआ करता था, वो उसे लगा रहने देता, बाकी सबको हटा देता था। किसी ने शरारत कर दी, मैं शरारत कह रहा हूं वैसे ही, किसी ने एक रात इन्ना आतैना कल कौसर ये लिख करके काबे पर वहां लटका दिया। अब लटकाया, रात में वो आया और आकर के देखा ये भी अशआर है और ये भी शेर है और ये भी शेर है, सारे के सारे अशआर को समझता चला गया। आखिर में देखा ये आयत लिखी हुई थी इन्ना आतैना कल कौसर। जैसे ही इस आयत पर पहुंचा उसका दिमाग ठनक गया, न आगे बढ़े न पीछे होए, न इधर जाए न उधर जाए। आयत के ऊपर आंखों से टिकटिकी बना करके देखने लगा। पूरी रात गुजर गई, इसकी गहराई में उतरने लगा, इन्ना की गहराई में, आतैना की गहराई में, अल कौसर की गहराई के अंदर उतरता चला गया। चूंकि अरबी दां था, जानने वाला था। सुबह जब हुई तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आगे एक लाइन लिख करके चला गया। जब दिमाग ने देखा कि भाई ये तो मेरे दिमाग से बाहर है, ये कलाम की गहराई इस तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो आगे एक लाइन लिख करके गया, एक सेंटेंस लिख करके गया, बड़ा गोल्डन सेंटेंस है। आगे लिख करके गया इन्ना आतैना कल कौसर मा हाज़ा कौलुल बशर। अरे ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अरे भाइयों, इसीलिए रब के कुरान की बातें पिछली किताबों में भी मिलती है। पिछली किताबों में बहुत सारी गड़बड़ें हो गई हैं, लेकिन जो बात रब के कुरान से मैच करती है वो आज पिछली किताबों के अंदर मौजूद है। किताबें मसख हो गई, किताबें खराब हो गई, किताबों के अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन है, किताबों के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, किताबों के अंदर बहुत सारी मिस्टेक भर गई है। लेकिन रब के कुरान की वो बातें जो रब ने चैलेंज कर दिया, उसे पिछली किताबों से कोई नहीं मिटा पाया। इसी को सूरत शुरा के अंदर कहा गया वइन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। ये कुरान करीम और इसका मजमून पहली किताबों के अंदर भी है, इसीलिए इसको मिटाना नामुमकिन है।
کہنے والے نے پوچھا کچھ ہو جائے، آپ کی بھی چاہت ہے، کچھ کمپلیکیٹڈ موضوع بھی دے دیا گیا ہے، یہ بتا دیجئے کہ پچھلے کتاب میں کیا لکھ دیا گیا ہے، رب کے قرآن میں کیا آ گیا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلو۔ اللہ رب العزت والجلال نے کانسیپٹ دے دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے کانسیپٹ دے دیا، قل هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں، 2 4 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ کروڑوں میں نہیں ہے، بلکہ خدا ایک تھا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہی رہے گا۔ اسی کو ویدوں کے سارانش کے اندر کہا گیا، ایکم برہمدتیہ ناستے نینا ناستے کنچن، ایک خدا ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی دوسرا نہیں ہے۔ چھاندو گیا اپنشد کے اندر لکھا، ایکم اوم ادتیام، ایک خدا، دوسرا نہیں، دوسرا ذرہ برابر بھی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ رب کے قرآن کی بات چونکہ پچھلی کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر پایا، آج بھی موجود ہے۔ ادھر سے رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا لیس کمثلہ شیء، نہ اس کے ذات کے جیسا کوئی، نہ اس کی صفات کے جیسا کوئی۔ ظاہر ہے جس کی صفات کے جیسا، ذات کے جیسا کوئی نہیں، تو سامنے کوئی عکس یا کوئی مورتی کیسے بنا سکتا ہے اس کی؟ اسی کو ویدوں نے کہا، نا تسیہ پرتما استی یسے نام مہشیہ، اس کی پرتما نہیں بن سکتی، اس کا نام تو اتینت مہان ہے۔ اسی کو سریمد بھاگوت گیتا کے اندر کہا گیا، او جاننتی ماموڈا مانوشیتن ماکشتم پرم بھاوم جاننتم مم بھوت مہیشورم، ادھیائے نمبر 9 شلوکا نمبر 11۔ کتاب کہتی ہے میرے پرم بھاو کو نہ جاننے والے مجھ بھوتوں کے مہان ایشور کو جسم دے کر میرا اپمان کر رہے ہیں۔ پریڈ کھنڈ نمبر 37 کے اندر گروڑ پران کے اندر لکھا ہوا ہے، نہ کاشتے ودتے دیو نہ پاشاڑے نہ مرڑمائے بھاوے ہی ودتے دیوستسماد بھاو ہی کارڑم، نہ کسی مٹی میں، نہ کسی جل میں، نہ کسی وایو میں، نہ کسی اگنی میں کسی چیز کے اندر سما نہیں سکتا ہوں، بلکہ جب تم مجھے سوچو گے، دل میں خیال کرو گے، میں تمہارے من میں وراجمان ہو جاؤں گا۔ اسی کو ہمارے یہاں مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو ہمارے یہاں انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ نہ ہو سکے تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اپنے من کو اللہ کے ساتھ میں جوڑ کر کے چلا جا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ادھر ویدوں کے اندر کہا جا رہا ہے، ادھر رب کا قرآن کیا کہتا ہے، مہی دیوسیہ سویتا پرشتتی کے اوپر رب کے قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آل پریسز ڈیو ٹو اللہ تعالی، ساری تعریفات اس ایک اللہ کے لیے، دیٹ از چیریشر آف دی ورلڈ، جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اسی کو ویدوں میں کہا گیا، مہی دیوسیہ سویتا پرشتتی، ساری کی ساری استوتی اور تعریفات اس ایک اللہ کے لیے، دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے۔ ادھر سے رب کا قرآن کہتا الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے خصوصی بھی اور عمومی بھی۔ ادھر سے ویدوں میں کہا گیا ہے وسر دیامان، وہ دیا کرنے والا دیالو ہے، وہ کرپا کرنے والا کرپالو ہے۔ ادھر سے قرآن کہتا مالک یوم الدین، دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ادھر سے قرآن کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ادھر سے رب کا قرآن کہتا، ادھر سے ویدوں کے اندر کہا گیا تسیتے بھکتی واسا سیاما، ہم تیرے علاوہ کسی اور کی بھکتی کرتے ہی نہیں ہے۔ تو رب کے قرآن کو کون چیلنج کرے گا؟ اللہ کا قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی آئے منہ اٹھا کر کہہ دے، کہنے سے پہلے پروف دینا پڑے گا، اس کے خلاف بولیں گے تو پروف تو چاہیے نا۔ ہم تو موافقت میں بھی پروف مانتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں۔ رب کے قرآن کے اوپر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رب کے قرآن سے بچ کر مسلمانوں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہو، اب تو غیر بھی مان گئے کہ اللہ کا کلام ہے، مسلمان کب مانے گا؟ اللہ
اللہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج کل مسلمان کے گھر میں رب کا قرآن رکھا ہے، لیکن اٹھائے ہوئے زمانہ ہو گیا، کسی کو مہینہ ہو گیا، کسی کو 2 مہینے ہو گئے، کسی کو سال بھر ہو گیا۔ جس قرآن کی بات آپ سن رہے ہیں، جس قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، جس قرآن کی نسبت سے جلسہ سجا ہے، جس قرآن کی نسبت سے ہم سب کا آنا ہوا ہے، کیا ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پہلی دقت یہی ہے کہ ہمارے خود کے گھروں میں قرآن سے کوئی محبت نہیں ہے، تو غیروں کو کیا سمجھائیں گے قرآن کیا ہے؟ غیر کیوں محبت کرے گا؟ غیر کیوں محبت کرے گا؟ غیر کیوں غور و فکر کرے گا جب مسلمان غور و فکر نہیں کر رہا؟ مگر مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو قرآن کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، لیکن غیر قرآن کو آگے رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ پڑھی، ایک آدمی سے کہا گیا کہ رب کے قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے۔ اس مسجد میں جاؤ کہ دوسری مسجد میں جاؤ، آپ کو قرآن میں فرق نہیں ملے گا۔ اس کے ٹرانسلیشن الگ الگ بھاشاؤں میں ہو سکتے ہیں، لیکن عربی زبان کے علاوہ نماز میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو نیت بنے گی الحمدللہ رب العالمین آپ کو پڑھنا پڑے گا، الرحمن الرحیم آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ چاہیں all praises be to Allah تعالی that is cherisher of the world، نہیں ہوگی نماز۔ آپ چاہیں مہیدے وسے سویتا ورشتوتی وسردیامان تسیتے بھکتی واسا سیاما، نہیں ہوگی نماز۔ آپ کو عربی بھاشا میں پڑھنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت جو ہے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سارے مذاہب والے آ کر کے بیٹھے، سب نے کہا اپنے اپنے مذہب کی بک پڑھ کے سناؤ۔ حضرت کہتے ہیں میں نے کہا انٹو ریئل کانٹیکسٹ، اصلی زبان میں ہونا چاہیے۔ میں اپنی کتاب اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤں گا اپنے مذہب کی اصل بھاشا میں، ٹرانسلیٹڈ ورژن نہیں سناؤں گا، میں ترجمے والا نہیں سناؤں گا، اس لیے سب کو اپنی اپنی اصل بھاشا سے سنانا پڑے گا۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ بھی سنا دو پہلے، تو حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، کہا انٹو ریئل کانٹیکسٹ، میں نے اوریجنل لینگویج اور اوریجنل کانٹیکسٹ میں پڑھا ہے، میں نے اس کے اندر کسی اور بھاشا کی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ اور باقی سب نے جو پڑھا وہ ٹرانسلیٹڈ تھا، وہ ترجمے تھے، وہ کبھی انگلش میں آ گیا، جیسا کہ ایک قول کے مطابق عیسائیوں کی بائبل یہ سریانی زبان سے آئی، عبرانی زبان میں، اور عبرانی زبان سے آئی ہے، اور دیگر بھاشا میں ہیبرو میں آ گئی، ہیبرو سے انگلش میں آ گئی، انگلش سے اور بھی ترجمے ہو گئے۔ آج کل انگلش میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ میں گیا ہوا تھا بنگلور، دعوت کے ٹاپک سے ہی گیا تھا، اب تھوڑا مشکل چل رہا ہے، دعوت کے ٹاپک پر جانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں وہاں گیا ہوا تھا، ایک چرچ کے اندر گیا، جا کر کے وہاں بات چیت کی ان سے جو پادری تھے، وہاں میں نے ان کی بائبل اٹھائی، بائبل اٹھا کر کے میں نے پڑھا، گوسپل آف جان میں نے کھولا، اور میں نے وہ آیت پڑھی اس کے اندر، if you love me you will obey my commandments, I'll ask the Father who will give you another helper۔ میں نے اس کو کوٹ کر لیا، پڑھ لیا، اس میں ہیلپر کا لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو احمد لفظ تھا، اللہ نے قرآن نے بتایا من بعد اسمہ احمد، یہاں تو احمد ہونا چاہیے تھا، لیکن ہیلپر لکھ دیا۔ میں اگلے چرچ میں گیا، وہاں میری بات چیت ہوئی، وہاں میں نے اٹھا کر کے دیکھا تو وہاں لکھا تھا who will give you another comforter، دوسرے چرچ میں ترجمہ چینج۔ اتنی دوری پر ایک ہی شہر میں ادھر کچھ رکھی ہے کتاب، ادھر کچھ رکھی ہے۔ جب یہ بات ایک نے سنی کہ رب کا قرآن ساری دنیا میں ایک سا، اس نے 60,000 نسخے منگائے، کتنے؟
मुल्कों से 60,000 कुरान और पूरी टीम लगा दी और टीम लगाकर कहा कोई एक जगह ऐसी दिखा दो कि कुरान में यहाँ इस मुल्क में कुछ और पढ़ा जा रहा हो और उस मुल्क में कुछ और पढ़ा जा रहा हो। 60 के 60,000 कुरान सबने चेक करने के बाद कहा भाई एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपके रब का कुरान, हमारे रब का कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे हम दिल से ना लगाएं, सीने से ना लगाएं। मगर मुझे बताओ कि अल्लाह के कुरान की खिदमत करना और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के कुरान पाक को सीने से लगाना क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि रब के कुरान को सीने से लगाएं? अपने घर में खाना बने कि ना बने, लेकिन रब के कुरान का पढ़ने पढ़ाना होना चाहिए, जभी तो बात समझ में आती है। वरना आज बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, आज बच्चे मैथमेटिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, बस्ते बड़े मोटे मोटे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं और रब का कुरान पीछे छोड़ दिया। मैं बताऊं आपसे, दुनिया की जितनी पढ़ाई है उनका एंड मौत है। दुनिया की जितनी पढ़ाई उनका एंड मौत पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो काम नहीं आएगी ना। अब ये थोड़ी कहोगे कि कब्र में हिसाब किताब देख लेंगे। कोई डॉक्टर साहब ये तो नहीं कह सकते कि जब हम जाएंगे कब्र में तब भी मरीज देख लेंगे, वहां पर हो जाएगा जी? नहीं होगा। कोई कहे कि साहब मैदान महशर में जाएंगे, हम चूंकि वो हैं एडवोकेट हैं, वकील साहब, वहां जाकर के लड़ेंगे मुकदमा। वहां नहीं लड़ा जाएगा मुकदमा। आपकी पढ़ाई की हद है मौत, मौत के बाद ये काम नहीं आनी, सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह के कुरान की हद मौत नहीं है, अल्लाह के कुरान की हद मौत नहीं है। अल्लाह का कुरान आगे चलेगा, आपकी कब्र में काम आएगा, मैदान महशर में काम आएगा, कल उस दिन काम आएगा जिस दिन सवा नेज़े पर एक रिवायत और 1.5 किलोमीटर 1 मील के फासले पर दूसरी रिवायत के मुताबिक सूरज इतनी नीचे आ चुका होगा, रब का कुरान तुम्हारे वहां काम आएगा। मेरे भाइयों, आज रब के कुरान से बड़ी दूरी है। आप इस बात का अहद करके उठें, अब दूरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब की दावत कर दी एक साहब ने, मोहब्बत वाले थे, दावत कर दी इमाम साहब की। इमाम साहब चले गए, बढ़िया खाना जैसे कि आप खिलाते हो माशाअल्लाह। इमाम साहब को तो बढ़िया ही खिलाते होंगे भाई, अरे मेरे सामने तो कही दो, बाकी बाद में कर लियो, बढ़िया ही खिलाते हैं माशाअल्लाह। इमाम साहब की दावत कर दी, अल्लाह के फजल से बढ़िया खाना खा रहे दस्तरखान पर। मालिक जो था मकान का वो पैसे गिन रहा था, गिनते गिनते 2-4 नोट बड़े बड़े वो दस्तरखान पर छूट गए और उसके बाद वो आगे बढ़ गया, किसी काम से चला गया। इमाम साहब खाना खाकर वापस आ गए, वो पैसे वहां से गायब हो गए। अब दिमाग में जाहिर सी बात है क्या आए गया। उसने घर वालों से पूछा पैसे किसने उठाए हैं, बड़ी आप दर्द की बात बता रहा हूं, अभी आपको लगेगा नहीं लेकिन लास्ट में लगेगा। उसके बाद में चर्चा हुआ कि पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया। किसी ने कहा बच्चे ने उठाया होगा, सब बच्चों से मालूम कर लिया गया। सबके दिमाग में एक ही जवाब आया कि इमाम साहब के अलावा दस्तरखान पर कोई नहीं था। और वैसे भी बेचारे इमामों पर तो इल्जाम लगते ही रहे, कुछ इल्जाम लग जा, और इल्जाम भी ऐसे ऐसे। एक कहेगा इमाम साहब ये वाला जो बटन है दबा दो, दूसरा कहेगा इमाम साहब इसको मत दबाना। अब इमाम साहब खड़े ऐसा पॉइंट लाएंगे घुमा करके कि ना इधर के ना उधर के। अब इसकी बात मानी वो सरक गया दूसरी मस्जिद में को, और इसकी बात मानी तो ये वाला गया। तो ऐसी गुंजाइश तो थोड़ी सी छोड़ दिया करो, कोई रास्ता बीच का हो जाए तो बढ़िया है, और बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ते। एक कहेगा माइक लगाओ इमाम साहब, एक कहेगा माइक मत लगाना। अब कर लो क्या करो, काम तो एक ही होगा।
कहते हैं इमाम साहब ने दावत खाई, चले आए, सबके दिमागों में बैठ गया इमाम साहब। अब जो आदमी मोहब्बत से मिलता था और मोहब्बत से नहीं मिल रहा, नफरत से मिल रहा है। मालूम किया नहीं इमाम साहब से, 1 साल गुजर गया। उसकी बीवी ने कहा कि ऐसे इमाम साहब से नफरत करना सही नहीं है, ऐसे इमाम साहब के खिलाफ चलना सही नहीं है। 1 मिनट ऐसा करो, दावत फिर से कर दो, घर में बिठा करके पूछ लेंगे, दिल साफ कर लेंगे, अगर उठाए हैं तो हम उन्हें माफ कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बीवी होशियार थी, उसने कह दिया। शोहर ने बात मानी, घर पे दावत कर दी और दावत खाने के बाद सारा घर उन्हें पकड़ करके बैठा। इमाम साहब पिछले साल ऐसा ऐसा हुआ था। इमाम साहब को बात याद आई और इमाम साहब रो पड़े। लोगों ने समझा कि शायद उठाए हैं इसलिए जो है इनको एहसास हुआ है, अब रो रहे हैं। कहने लगे इमाम साहब आप रो नहीं, चाहे उठा लिए कोई दिक्कत नहीं, मालूम ही तो कर रहे हैं। इमाम साहब ने कहा बदबख्तो, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि तुम इल्जाम लगा रहे हो। इमामों पे तो इल्जाम आम तौर पर लगते लगाते रहते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं ये जो कुरान करीम रखा है ऊपर टांड पर मेरे सामने, तुमने 1 साल से किसी ने इस रब के कुरान को उठा करके भी नहीं देखा। कहने लगा तुम्हें कैसे पता कि उठाओ कुरान मेरे सामने, कुरान उठाओ, पहला पर्चा खोलो, पहला सफा खोलो। तुम्हारे पैसे मैंने उसी कुरान में रखे थे कि कहीं बच्चे उठा लेंगे, आपको परेशानी होगी, कुरान में रख देता हूँ। कुरान तो लोग रोज ही पढ़ते हैं, जब खोलेंगे पैसे मिल जाएंगे। इमाम साहब ने कहा बदबख्तो, इसलिए नहीं रोता, इल्जाम लगा रहे हो इसलिए रोता हूँ। तुमने 1 साल से कुरान नहीं उठाया है और उसके बाद इल्जाम लगाते हो। रब का कुरान उठाया गया, खोल कर देखा गया, पहले पन्ने के अंदर सारे पैसे रखे हुए थे। उम्मत का हाल ये हो गया, जिस रब के कुरान को सीने से लगाना चाहिए था हमने टांडों की जीनत बनाया हुआ है। जिस कुरान को पढ़ना चाहिए था हमने उन्हें कुरान खाने की जीनत बनाया हुआ है। कोई मरेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मरेगा तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बात बुरी नहीं लग रही भाई? जो बात हो रही वही कह रहा हूँ, जब कोई मरेगा तो पढ़ेंगे और नहीं मरेगा तो नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाइयों ऐसा ना करो। मस्जिद के अंदर 2 दिन तक वो घर वाले जिनके यहाँ किसी की मौत हो जाती है 2 दिन तक तो खूब दिखाई देते हैं, तीसरे दिन से वो भी भूल जाते हैं घर में किसी की मौत हुई है। तो ऐसा ना करो। उसके बाद दूसरी बात, क्योंकि 2 काम मुझे दिए गए हैं, दूसरी बड़ी अहम बात ये बताओ, रब के कुरान की खिदमत करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जल्दी से बता दो बस। सबकी जिम्मेदारी है। शैतान 3 तरह से दाव मारता। कितनी तरह से? 3 तरह से शैतान बहकाता है। शैतान को अच्छा नहीं लगता कि रब का कुरान पढ़ा जाए, शैतान को अच्छा नहीं लगता कि रब के कुरान की मेहनत की जाए, शैतान तो इससे रोकता है। कहते हैं शैतान 3 लोगों को बहकाता है। सबसे पहले बच्चों को बहकाता है, बच्चों के दिमाग में डालता है खेल कूद की बातें, और आजकल तो मोबाइल चल गया, मोबाइल की बातें, रील्स की बातें, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बातों में उलझा देता है। शैतान इसको यूट्यूब की गहराइयों में उतार देता है, जिसकी वजह से बच्चा कुरान करीम हिफ्ज नहीं कर पाता, दूर हट जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दाव शैतान का आपके यहाँ के 4 बच्चों पर नहीं चला है। उन्होंने शैतान को लात मारी, उन्होंने शैतान को धुतकार दिया और 4 बच्चे आपके यहाँ माशाअल्लाह हाफिज़े कुरान हो गए। पहला दाव तो काम नहीं करा शैतान का, और शैतान ने दूसरा दाव मारा, इनके माँ बाप को बहकाओ, इनके माँ बाप को बहकाओ। अरे भाई तुम्हारा बच्चा हिफ्ज कर लेगा, मौलवी बन जाएगा, तो खाएगा कहाँ से? मैं बड़ा हैरान हूँ ये जुमला कहते हुए। आप लोगों की तरफ से आती हैं ये बातें और बड़ी हंसी भी आती हैं। जब किसी से कहो अपने बच्चे को हाफिज, कारी, मुफ्ती, मौलवी बनाओ तो कहते हैं खाएगा कहाँ से, और चुपके यूं भी कहें मौलवी साहब माल मार रहे हैं। अरे भैया माल मार रहे हैं या खाएंगे कहाँ से? इन दोनों में से कहाँ से बात सही है?
اگر مال مار رہے ہیں اپنے بچوں کو کیوں نہیں بناتے حافظ قرآن، کیوں نہیں بناتے عالم دین، کیوں نہیں بناتے مفتی کریم؟ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں بھی ہے، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں دماغ میں کچھ ہے۔ ایک صاحب آ گئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب بڑے ہوشیار تھے، میں بھی نہیں اتنا ہوشیار۔ امام صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے بڑی برکت ہے آپ کے پیسوں میں امام صاحب۔ کتنی برکت ہے؟ بڑی، آپ کے 7-8 ہزار روپے، اج ہم تو بہت کماتے ہیں، اجی میاں برکت ہوتی نہیں۔ اب امام صاحب پہلے تو تھوڑا سا نیچے کو نگاہ کر کے سنتے رہے کہ ہاں جی ہاں برکت ہے، برکت ہے، کہلے بڑی برکت ہے، پھر کہہ دیا بڑی برکت ہے۔ 3-4 بار جب کہہ دیا بڑی برکت ہے، امام صاحب نے کہا میرے بھائی ایسا کر لیتے ہیں، ہر مہینے میرا برکت والا تو لے لیا کر اور اپنا بے برکتی والے 25,000-30,000 مجھے دے دیا کر، بات ختم۔ اب وہ امام صاحب سے نہیں بولا، روٹ گیا، ناراض ہو گیا وہ۔ امام صاحب نے جواب دے دیا، تو دوسرا داؤ کس پہ لگایا؟ ماں باپ پر۔ اگر مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اس لیے نہیں بنانا ہے۔ لیکن الحمدللہ ان بچوں کے ماں باپ تو کم سے کم پاس ہو چکے ہیں۔ انہوں شیطان کی بات نہیں مانی کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ سب کو کھلانے والا اللہ، تجھے پلانے والا اللہ، ساری کائنات کے مخلوق کو بیک وقت روزی دینے والا اللہ۔ اللہ کے علاوہ ہے کون جو روزی دے دے؟ ماں باپ نے بھگا دیا۔ اب شیطان نے ایک تیسرا داؤ مارا ہے۔ اس نے دیکھا اس سارا کھیل چل کہاں سے رہا؟ دیکھا تو مدرسے سے چل رہا کہ اگر کسی طریقے سے مدرسہ ٹھپ ہو جائے تو نہ استاد رہیں گے، نہ پڑھانے والے رہیں گے، نہ بچے رہیں گے، معاملہ درم برم۔ اب اس نے کیا کیا؟ شیطان چلے گا گاؤں گاؤں گلی گلی، ایسا ہے گاؤں والوں کو بہکاتا ہوں۔ اب گاؤں والوں کو بہکائے گا، پیسہ مت دینا، مدرسے کے اندر پیسہ مت دینا، مال مار رہے ہیں پیسہ مت دینا، بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں، حالانکہ خود بھی بیٹھ کے ہی کھاتا ہوگا، اگرچہ کھڑے کھڑے بھی کھاتے ہیں، کچھ کیا پتا وہی کھڑے والا سسٹم ہو کہ یہ تو کھا رہے ہیں بھائی، سب کے سب کھاتے ہیں، سبھی کھانے والے، پھینکنے والا کون ہے؟ دماغ میں ڈالے گا۔ اب تیسرا پوائنٹ گاؤں والوں کے دماغ پہ شیطان ڈالے گا کہ دیکھا اب ہو رہا ہے جلسہ، جلسے میں کوئی نہ کوئی سے تو آئیں گے ایسے جو لاسٹ میں یوں کہیں گے اس مدرسے کی خدمت کرو۔ شیطان دماغ میں ڈالے گا نہیں کرنی خدمت، نہ مدرسے کی خدمت ہوگی اور نہ بچے پڑھیں گے، نہ استاد رہیں گے، اس کا کام بن جائے گا۔ بچے بھی پاس ہو گئے، ماں باپ بھی پاس ہو گئے، اب گاؤں والوں کی باری ہے۔ یہ فیل ہو کر کے دکھاتے ہیں یا پاس ہو کر کے دکھاتے ہیں؟ یہ مدرسے کی خدمت کر کے رحمان کی بات مانتے ہیں یا مدرسے کی خدمت نہ کر کے یہ شیطان کی بات مانتے ہیں؟ یہ بات ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ مجھے بتاؤ رحمان کی بات مانو گے یا شیطان کی؟ تھوڑا زور سے بھی کہہ دو، ہمارے ہی گلے دکھ رہے، تمہارا کچھ بھی نہ دکھ رہا۔ رحمان کی بات مانیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ رحمان کی بات مانیں گے۔ رحمان کہتا ہے میری راہ میں خرچ کر، ایک کا 10 تو تجھے یہی دے دوں گا، میں کسی کا نہیں رکھتا، تیری جیب کا پیسہ بھی میرا ہے، میں تجھ سے خرچ اس لیے کراتا ہوں تاکہ تجھے 1 کا 10 کر کے واپس دے دوں۔ اللہ کس کا رکھنے والا ہے؟ آج تک اللہ نے کسی کا رکھا ہے؟ ہم نے اللہ کا رکھا ہوا، ہم نے رکھا ہوا ہے اللہ کا، اللہ نے دیا ہم نے رکھا۔ اللہ نے کس کا رکھا آج تک؟ مجھے بتاؤ، کہ ایک آدمی بتا دے اللہ نے رکھ لیا ہو تو 1 کا 10 اللہ کی طرف سے تجارت۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔